اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما جاء فی القبلہ للصائم، یہ باب روزے دار کے لیے بوسہ لینے کے سلسلے میں ہے۔ قبلہ تقبیل کے معنی میں ہے، قبلہ کا معنی بوسہ ہوتا ہے اور بوسہ لینا بھی ہوتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ تقبیل کا اسم مصدر ہے، قبلہ تقبیل کا اسم مصدر ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعبد اللہ بن الجراح قال حدثنا ابو الاحوص عن زیاد بن علاقہ عن عمرو بن میمون عن عائشہ قالت، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل فی شہر الصوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ بوسہ لیا کرتے تھے نہیں، بوسہ لے لیا کرتے تھے، دونوں میں فرق ہے۔ بوسہ لے لیا کرتے تھے نہیں کبھی کبھی، اور بوسہ لیتے رہتے تھے یا لیا کرتے تھے، اس میں استمرار ہے، پھر یہ معنی یہ ترجمہ نہیں کریں گے آپ۔ تو اس طرح کے جتنے گھریلو معاملات ہیں اور میاں بیوی کے جو آپسی خفیہ معاملات ہیں، کیونکہ ان سے بھی مسائل شرعیہ وابستہ ہیں، اس لیے سیدنا عائشہ صدیقہ یا دیگر ازواج نے ان کو روایت کیا ہے۔ اور کثرت استواس کا مقصد یہی تھا کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے متعلق احکام شرعیہ سے امت آگاہ ہو، ٹھیک نا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے یہاں شرم و حیا نہیں کی، دینی مسئلہ بیان کرنے میں شرم و حیا کبھی بھی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے کھل کر بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں حضور بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لے لے، اور ظاہر بیوی ہی کو بوسہ لے گا، کس کو بوسہ لے گا؟ کیونکہ یہاں بوسہ شہوت مراد ہے، بوسہ محبت اور بوسہ الفت جو لوگ اپنے ماں باپ کو یا اپنے اساتذہ کو یا اپنے مشائخ کو چوم لیتے ہیں ہاتھ پیر یا پیشانی، وہ بوسہ مراد نہیں، وہ تو بالاتفاق جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو کسی کو بھی لے سکتے ہیں جس کو بھی آپ قابل تعظیم سمجھیں، کیونکہ وہ عزت دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ریسپیکٹ کیا بولتے ہیں انگلش میں، اس کو عزت پیش کرنے کا اور کسی کی قدر بڑھانے کا یا عزت سے پیش آنے کا کہ وہ طریقہ ہے۔ تو یہاں مراد کیا؟ بیوی کو بوسہ لینا جو مقام شہوت ہے، تو بیوی کو شوہر بوسہ لے سکتا ہے، مگر ہمارے فقہا فرماتے ہیں روایتیں کئی طرح کی ہیں، یہاں بھی کئی طرح کی روایتیں منع بھی کیا گیا ہے بعض روایتوں میں، اور بعض روایتوں میں اجازت بھی دی گئی ہے۔ تو بوڑھوں کو تو اجازت دی گئی ہے، جو بوڑھوں کو چونکہ جماع میں واقع ہونے سے امن حاصل ہوتا ہے، ٹھیک نا۔ اولا ان کو شہوت نہیں آتی، ایک کوئی خطرے کی بات نہیں، اگر شہوت آ بھی جائے تو پھر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، شہوت کا اتنا غلبہ نہیں ہوتا کہ وہ جماع میں اور ہم بستری میں مبتلا ہو جائیں۔ مگر نوجوانوں کو روکا گیا ہے، نوجوان اگر اپنی شہوت پر قابو رکھ کر بیوی کو بوسہ لے لے اور انزال نہ ہو تو اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر جہاں انزال کا اندیشہ ہو، صرف اندیشہ، تو پھر مکروہ ہے، اور اگر انزال کا یقین ہوگا تو پھر حرام ہے، جو کہ روزہ توڑنا اس کے لیے جائز نہیں، روزہ توڑنا حرام و ناجائز ہے۔ تو جوانوں کے ساتھ چونکہ مسائل ہیں، اس وجہ سے جوانوں کا حکم الگ ہے، بوڑھوں کا حکم الگ ہے، تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں، ہمارے فقہاء نے تطبیق دی ہے۔ اب اس کے بعد حضور بوسہ لے لیا کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ خود نیچے اگلی حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ نے حکمت بیان فرمائی ہے اور رات سے پردہ ہٹایا ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا علی بن مسہر عن عبید اللہ عن القاسم عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت صوم میں بھی بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، اور تم میں سے کون شخص ہے جو اپنی خواہش پر قابو رکھتا ہو، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربہ، جس طرح رسول پاک اپنی خواہش پر قابو رکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضور کی شان تھی کہ اللہ نے بے شمار طاقت و قوت سے نوازا، جسمانی طاقت و قوت سے بھی، روحانی قوت کا تو کوئی جواب ہی نہیں، جسمانی قوت کا بھی کوئی جواب نہیں، اس پر سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں۔ 100 غالباً بعض روایتوں میں پڑھا میں نے 100 جنتی جوانوں کی طاقت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، 100
جنتی جوانوں کی طاقت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، یا اس قسم کی روایتیں موجود، یا 10 جنتی جوانوں کی طاقت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اور ایک جنتی جوان کو 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، تھوڑا سا ہم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، بہرحال اس طرح کی روایتیں موجود۔ اتنا تو طے ہے کہ حضور کو دنیاوی جوانوں میں سے کئی 100 جوانوں کی طاقت سے اللہ نے نوازا تھا۔ اتنی طاقت و قوت ہونے کے باوجود انسان پاگل ہو جائے، مدہوش ہو جائے، مگر حضور کی شان یہ تھی اور شان بے نیازی کی جوانی کے وہ ایام جن میں خواہشات کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ حضور کا معجزہ تھا کہ ان ایام کو آپ نے فقط ایک بوڑھی خاتون پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیا۔ 25 سال کی جوانی آپ کی اور 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے نکاح نہیں فرمائی، یہ آپ کا معجزہ۔ پھر بڑھاپے میں آپ نے مزید شادیاں کی، ظاہری حیات میں جو آپ کو بڑھاپا آپ کو آیا اس میں آپ نے خوب شادیاں کی، 11 شادیاں، ان کے علاوہ 10 مزید شادیاں اور کی۔ اس وقت سب کے حقوق برابر ادا فرمائے، سب کے حقوق ادا فرمائے آپ نے، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ بڑھاپے میں ایک بیوی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا عام لوگوں کے لیے، آپ نے اتنی بیویوں کو سنبھالا، اور سب سوکنے ایسی محبت کرتی تھی، سگی بہن کیا محبت کرے گی۔ اس طرح یہاں عام انسان 2 بیویوں کو رکھ نہیں سکتا ہے، نوک جھونک ہونا شروع ہو جائے گی، حق نہیں ادا کر پائے گا۔ نوک جھونک ہوتی کیوں ہے؟ حق نہیں ادا کر پاتا ہے۔ نوک جھونک یوں ہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے کہ ادھر زیادہ مائل ہیں، وہ سمجھتے نہیں ادھر زیادہ مائل ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتی ہیں، پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں، نوک جھونک ہوتی ہیں، گالی گلوچ کی نوبت آتی ہے، اور اس کی زندگی دنیا ہی میں جہنم بن جاتی ہے شوہر کی۔ مگر وہاں دیکھیں آپ کیسی الفت و محبت تھی ازواج مطہرات کے مابین۔ تو یہ حضور کا معجزہ تھا۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور اپنی خواہش پر کنٹرول رکھا کرتے، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتا ہو؟ تو اشارہ دے دیا جس کو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ ہو بیوی کو بوسہ نہ لے۔ بوسہ لینا بھی ہوتا ہے، بوسہ دینا بھی ہوتا ہے۔ بوسہ لینا یہ ہے کہ آپ چوم لیں، بوسہ دینا یہ ہے کہ کوئی آپ کو چوم لے اور آپ پرمیشن دے دیں، دونوں ہیں۔ اب آگے دیکھیے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعلی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم عن شتیر بن شکل عن حفصہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم۔ ترجمہ بھی اس کا واضح ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا الفضل بن دکین، یہ دکین ہے تصغیر، عن اسرائیل عن زید بن جبیر عن ابی یزید الضبی عن میمونۃ مولاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو یزید حضور کی آزاد کردہ باندی حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں، قالت انہوں نے کہا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل قبل امراتہ، یہ قبل امراتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اس پر ایک لطیفہ ہم کو یاد آیا کہ یہیں کے ایک سابق استاد بہت پہلے پڑھاتے تھے جب میں آیا ہوں نیا نیا، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو یہاں سے انگوٹھا دکھایا گیا، تو شرع جامی پڑھا رہے تھے وہ، میں نام نہیں لوں گا، اس وقت شرع جامی داخلی نصاب تھی، تو اس میں ایک لفظ ہے حیّأتہ، بحث فعل میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، شرع جامی نہیں پڑھا نا، ہم نے پڑھا بھی ہے، اور یہاں الگ سے اسپیشلی بچوں کو اشابت پڑھایا ہے، باضابطہ درس نہیں دیا ہم نے، گھنٹیاں البتہ رات میں بچے پڑھنے آتے تھے، شمس الدین وغیرہ یہ اس وقت تھے، یہ لوگ چلے گئے تھے بعد میں رابعہ پڑھ کے یہاں سے، کئی بچے تھے، اس میں سے کئی عالم و مفتی ہو گئے ہیں فراغت کے بعد، تو اب وہ سمجھ نہیں پائے بچے، حیّأتہ پڑھ دیا انہوں نے کلاس میں، کیا پڑھ دیا؟ اور چونکہ شرع جامی کا رسم الخط اردو ہے، بالکل اردو رسم الخط ہے، آپ دیکھیں گے لگے گا اردو لکھی ہوئی ہے وہ عربی، اور کہیں نام کا بھی زبر زیر نہیں کہیں بیچ میں، تو رات میں جب بچے پڑھنے آئے تو پہلی بات تو ہمارا بھی سر چکرا گیا کہ کیا ہے بھائی، اور اسے لکھا ہی تھا، حیات لکھا ہوا تھا بالکل وہ، ہم نے کہا کیا پڑھایا حضرت نے یہاں پر، تو بتایا کہ حیاتہ پڑھایا، ہم نے کہا حیاتہ تو یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے، پھر میں نے کہا اچھا 10 منٹ کے بعد میں مطالعہ کرتا ہوں، آدھا صفحہ پڑھانا تھا ان کو، پھر ہم نے اوپر سے نیچے تک مطالعہ کیا تو شرح صدر حاصل ہوا کہ یہ حیاتہ ہے، ہم نے کہا حیاتہ لے کر اس کا ترجمہ بیٹھے گا ہی نہیں، نہ صحیح ترجمہ ہوگا، ہم نے حیاتہ پڑھایا، پھر بعد میں ہم نے مزید اس پر جب مطالعہ کیا تو یہی روشن ہوا کہ جو میں نے پڑھایا ہے حیاتہ وہی صحیح ہے، اور بعد میں مراجعات کے بعد بھی یہی واضح ہوا کہ میں نے جو حیاتہ پڑھایا تھا، حیاتہ جس کو تم نے تیار کیا، الذی حیاتہ اس سے پہلے لفظ آیا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے، تو اس لیے قبل امراتہ وهو صائمان قال قد افطر،
تو حضور سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو بوسہ لے لیا اور دونوں روزے سے تھے. قال، تو آپ نے فرمایا قد افطرا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. تو بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہاں دو صورتیں ہیں، یا تو جس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کو انزال ہو گیا ہوگا، انزال کا سائل نے ذکر نہیں کہ مگر حضور جانتے تھے، تو آپ نے فرمایا روزہ ٹوٹ گیا. یا وہ نوجوان کریل تھا جس کے بارے میں سوال ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا اس کا روزہ ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ گیا، ٹوٹا نہیں، ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ گیا. تو اشارہ دیا کہ اس کو جو ہے آئندہ اپنی بیویوں کو چومنے سے بچنا چاہیے. باب ما جاء فی المباشرہ للصائم، یہ باب روزے دار کے لیے مباشرت کے سلسلے میں. مباشرت کے دو قسم، مباشرت خفیفہ، مباشرت غلیظہ. مباشرت خفیفہ یہ ہے کہ جسم، دونوں جسم ملیں، مرد کا جسم اور اس کی بیوی کا جسم، کپڑا حائل ہوئے بغیر دونوں مل جائیں، بشر بشر سے مل جائے، ظاہری جلد ظاہری جلد سے مل جائے، اس کو بولتے ہیں مباشرت خفیفہ. اور مباشرت غلیظہ یہ ہے کہ مکمل طریقے سے مل جائے، یعنی وطی وغیرہ ہو جائے، ہم بستری ہو جائے، تو اس کو بولتے ہیں مباشرت غلیظہ. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ سونا، بیوی سے بغل گیر ہونا، بیوی کے جسم سے اپنا جسم ملانا، ٹھیک نا؟ تو بیوی کے جسم سے جسم ملانا، بیوی کے بغل گیر ہو جانا، اس کے ساتھ سو جانا، یہ ہے مباشرت خفیفہ. اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. یہاں بھی حکم وہی ہے جو تقبیل کا حکم ہے. تقبیل سے حکم تھوڑا اس میں زیادہ خطرناک ہے، چونکہ بوسہ لینے میں صرف ہونٹ کا حصہ جو ہے بیوی کے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے، اور مباشرت میں پورا جسم ہی مل جاتا ہے، تو اس میں خطرات زیادہ ہیں. بہرحال حکم وہی ہے کہ نوجوان اگر کوئی ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں کہ بیوی کے پاس جا کے لیٹ جائے، اور اگر کوئی مرد ہے اور بوڑھا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ وہاں خطرات نہیں ہیں، وہاں وطی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. اس بارے میں روایت ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علیہ عن ابن عون عن ابراہیم قال دخل الاسود ومسروق على عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت اسود اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقالا، تو ان دونوں نے عرض کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر وهو صائم. ام المومنین آپ یہ بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت فرمایا کرتے تھے حالت صوم میں، یعنی آپ روزے کی حالت میں ازواج مطہرات کے پاس سو جایا کرتے تھے، اور آپ کا جسم اقدس ازواج مطہرات کے مبارک جسموں سے ٹچ ہو جایا کرتا تھا. قالت، آپ نے فرمایا، کان یفعل، ہاں حضور ایسا کیا کرتے تھے، یعنی تصدیق چاہیے، تصدیق فرما دیا آپ نے. وکان املککم لاربہ، ٹھیک نا؟ یہ لفظ اوپر ابھی مذکور ہوا ہے. اور اربا کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کو لام حرف جر ہے نا، ہاں تو اربا کیسے پڑھیں گے؟ اربی. اوپر جو اربا پڑھا ہے آپ نے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے یہاں حرف جر داخل ہے. اور وہ تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو اجازت نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس لیٹیں جا کر، کیونکہ پھر وہاں پر جماع میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے. بلکہ حالات ایسے ہیں کہ یقین ظن غالب ہے، سمجھ لیجیے آج کے موجودہ حالات میں بوڑھے لوگ اگر اپنی بیوی کے پاس لیٹنا چاہیں روزے کی حالت میں تو ان کو اجازت، چونکہ وہاں خطرات نہیں ہے، یہاں خطرہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے. حدثنا محمد بن خالد بن عبد اللہ الواسطی حدثنا ابی عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال. اب دیکھیے اسی کی وضاحت یہاں بھی آ گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، قال رخص للکبیر الصائم فی المباشرہ وکرہ للشاب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں تے ابن عباس کے بعد رسول پاک کا ذکر تو نہیں مگر انہوں نے حضور سے سن کر ہی بیان کیا ہے، تو یہ حدیث موقوف مرفوع کے درجے میں ہے کہ حضور نے مباشرت کے سلسلے میں بوڑھے روزے دار کو اجازت دی ہے، اور نوجوان کے لیے مکروہ اور ناپسند قرار دیا ہے کہ وہ مباشرت کرے، یعنی بیوی کے پاس جا کے لیٹے. کبیر یہ اصل میں کابر کے معنی میں ہے، کبیرہ یکبرو اور کبورہ یکبرو دونوں آتا ہے.
کبیر اکبر باب سمیع سے اس کا معنی ہوتا ہے عمر میں بڑھ جانا، اس سے کابر آتا ہے، اور کبور اکبر کا معنی مرتبے میں بلند ہو جانا، اس سے کبیر آتا ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ عمر میں بڑھا ہوا انسان، معمر انسان۔ باب ما جاء فی الغیبہ والرفث للصائم، یہ باب غیبت اور رفث کے بارے میں ہے روزے دار کے لیے۔ روزے دار کے لیے غیبت کرنا مکروہ تحریمی ہے، ویسے تو حرام و ناجائز، روزے کی حالت میں اور زیادہ اس کی حرمت، اس کی کراہیت بڑھ جاتی ہے، اور روزہ اس سے سمجھ لیجئے کہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی رونق، روزے کی دلکشی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ رفث کا معنی وہی ہر بے حیائی کا کام، بدعملی جو بھی ہو اس کو رفث بولتے ہیں۔ گندگی غلاظت کے جتنے بھی کام ہیں کسی بھی شکل میں ہو اس کو رفث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع ودع يدع سے قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات بولنا اور نادانی کرنا اور والعمل به اور کس بیانی کے تقاضے پر عمل کرنا نہ چھوڑے، نادانی پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں، مراد یہ کہ اللہ ایسے روزے داروں پر اپنی خصوصی رحمت سے متوجہ نہیں ہوتا ہے، التفات نہیں فرماتا ہے، چونکہ انسان کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے انسان ادھر متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہاں حاجت کا ذکر فرما کر توجہ مراد ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے رزق کو دیکھتا بھی نہیں ہے، توجہ نہیں فرماتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس پر اسے جو برکتیں ملنی تھیں وہ برکتیں نہیں ملتی ہیں، اگرچہ فریضہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا مگر برکتیں نہیں ملیں گے اس کو۔ حدثنا عمرو بن رافع، اب یہ جہل ایک بہت جامع لفظ ہے، نادانی کا کام، ہر وہ کام جو شریعت کی منشا کے خلاف ہو، شریعت کے تقاضے کے خلاف ہو، اس کو جہل سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے، بالکل جامع۔ اس میں چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، دل میں مسلمانوں کے حوالے سے ذاتی معاملہ میں ٹھسن رکھنا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے سارے کام اس میں شامل ہیں۔ تو جو روزے کے حالت میں یہ سارے کام کرے اس کا روزہ بے نور ہے، نہ یہ منور ہے نہ اس کا روزہ منور ہے، اور یہی ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اور بھوک جب لگتی شدت کی تو عصر کے ٹائم ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، میں نے یہاں بوڑھوں کو لڑتے جھگڑتے غصہ دکھاتے دیکھا ہے۔ بھئی کیوں مت رکھو روزہ، نا کسی پر احسان کر رہے ہو کیا روزہ رکھ کر کے؟ ایسا ڈانٹتے ڈپٹتے اور ایسا چیختے چلاتے اور معمولی باتوں میں غصہ دکھاتے، لگتا ہے کہ روزہ رکھ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذہب اسلام پر احسان کر رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے تو دنیا سے روزوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہ حالات مسلمانوں کے ہیں۔ ارے اس سے اچھا تم روزہ نہ رکھتے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ تو کرتے، روزہ رکھ کر بد اخلاقی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، اور یہ مسجد میں خانہ خدا میں، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی کہ میں نے میدان عرفات میں، وادی عرفات میں جہاں وقوف حج کا رکن اعظم ہے وہاں لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے، وہاں میں نے لوگوں کو لڑتے جھگڑتے اور بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی جانے کا، حج بیت اللہ کرنے کا موقع ملا، وہاں میں نے دیکھا مینا میں لڑتے جھگڑتے دیکھتا ہے، بلکہ میں خود جو ہے مینا میں ایک سال نے مجھے کوہنی ماری تھی، اور مینا میں وہ خیمے لگے رہتے ہیں اور اتنی جگہ رہتی ہے، پتلی سی پتلا سا گدا رہتا ہے، جتنی بڑی سیٹ ہوتی ٹرین میں بس اتنی بڑا ناپ کا گدا، وہی آپ کی پوری کائنات رہتی ہے مینا میں، اسی میں سامان آپ کو، اسی میں آپ کو سونا کروڑ، اور کہیں دائیں بائیں موٹے آدمی پھنس گئے تو آپ کی درگت بن جائے گی اسی میں۔ نماز کے ٹائم گدے ہٹا دیے جاتے تھے، تو بیچ میں جو خیمے کا وہ آڑ تھی، آڑ پردہ، تو ہماری بازو میں سب بنگلہ دیشی کون لوگ تھے،
اور انہوں نے ایسے کرتے 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 پردہ یوں تھا تو پردہ یوں ہو گیا تھا، تو ہمارا گدا کہاں جاتا، غائب اسی میں، وہ سامان سب بھلے ہو. تو ہم نے ہلکا سا ایسے کہ بھائی تھوڑا ہم کو جگہ دیجیے آپ، یہ ہمارا گدا ہے، کیونکہ ہمارا گدا کونے میں تھا بالکل. تو ادھر سے یوں کوہنی کا جواب آیا. آئے حج کرنے، اور کہاں ہے؟ مینا میں ہے. اور حال یہ ہے کہ حاجیوں کوہنی مار، جبکہ میرا مطالبہ بالکل جائز تھا، وہ مجھ پر زیادتی کر رہے تھے جو بھی تھے، میں دیکھا نہیں آڑ تھی، اور انہوں نے ایسا کیا. پھر ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم کو کیا جواب دیں ان کو جب وہ بدتمیزی پر آمادہ ہیں، غصہ ہم پر اتار رہے ہیں. اور تکلیفیں تو ہوتی ہیں حج کرنے میں. آئے ہوں گے رمی جمرات کر کے 3 کلومیٹر چل کر کے تو حالت خراب ڈاؤن رہی ہوگی، تو انہوں نے یہ کیا. تو روزہ رکھ کر کے یہاں بھی لوگ جو کیا کرتے ہیں، روزے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو اسی کو یہاں کہا گیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے، جھوٹ بولنا، نادانی کرنا اور غلط باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کرے، تو پھر اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ اس کے روزے پر متوجہ نہیں ہوگا اور اس کو روزوں کے انوار سے منور نہیں فرمائے گا. بس ایک حدیث پاک کو پڑھیں. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارک عن اسامة بن زید عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. اللہ اکبر. بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قائم اللیل قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جن کو ان کے قیام لیل سے سوائے سحر یعنی شب بیداری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. حدثنا محمد بن صباح انبأ جریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم صوم احدکم، کیا پڑھا میں نے؟ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل وان جہل علیہ احد فلیقل انی امرؤ صائم. جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، روزے کا دن آ جائے، تو پھر وہ بے حیائی کا کام نہ کرے، نہ ہی نادانی کا کام کرے. اگر اس کے خلاف کوئی نادانی کرے، یعنی بکواس کرے، لڑائی جھگڑا کرے، بدتمیزی کرے، تو اسے چاہیے کہ یوں کہہ دے میں روزے دار ہوں، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا، روزے دار ہوں. سامنے والا اگر مسلمان ہے تو اس کا بھی دل پسیجے گا کہ بھائی میں کیسا بدتمیز انسان ہوں کہ میں ایک روزے دار سے جو عبادت الہی میں مبتلا ہے اس سے میں جھگڑا کر رہا ہوں. تو اگر اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے تو روزے کی قدر کرے گا اور جھگڑے سے باز آ جائے گا.